ہیلو دوستو، میرا نام طاہر شبیر ہے۔ پوری قوم کے لیے پریشان کر دینے والی خبر آئی جب یہ بتایا گیا کہ اداکار عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ عمر شریف کو زندہ بچایا جا سکتا تھا، کیسے؟ میں آپ کے سامنے کچھ شواہد اور ثبوت رکھوں گا۔ موت سب کو آنی ہے، جس انسان کی موت آئی ہوتی ہے وہ اس مقام تک خود چل کے چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کے اس کی موت آتی ہے۔ ان سب چیزوں پر میرا بھی اتنا یقین ہے جتنا آپ کا ہے، مگر وسائل ہوتے ہوئے، چیزیں ہوتے ہوئے بھی کام نہ ہونا سوال اٹھاتا ہے اور نا اہلی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ادھر ادھر کی بات کیے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمر شریف صاحب کو زندہ بچایا جا سکتا تھا مگر انہیں مار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اتنا بڑا اداکار، وہ 1.5 مہینہ کراچی کے آغا خان اسپتال میں زیر علاج تھے، کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، نہ میڈیا دیکھتا ہے، نہ کوئی جو صحت کا محکمہ ہے سندھ کا ان کو پتہ چلتا ہے، پتہ بھی تھا تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ 1.5 مہینے تک وہ اپنے خرچے پر اپنا کام چلاتے رہے۔ ان کا دل خراب تھا، گردے خراب تھے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، شوگر تھا، اور موت کی وجہ ان کی نمونیا بنی ہے کہ وہ بھی ہو گیا تھا۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ کب کیا ہوا۔ بہرحال وہ اتنا بیمار تھے، کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک دن وسیم بدامی صاحب اپنے کسی کام سے گئے یا پتہ نہیں کیسے ان کو معلوم ہوا کہ اداکار عمر شریف اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جو اینکر ہیں 11th آور شو کے وسیم بدامی، انہوں نے اپنا شو کیا اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا، ٹویٹ کیا، تو پھر سب کو نظر آیا۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے حکومت سو رہی تھی، میڈیا سو رہا تھا۔ میڈیا ویسے تو ہر بڑی خبر میں پہنچ جاتا ہے، یہاں پر میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا 1.5 مہینے سے ایک بندہ اسپتال میں زیر علاج ہے، عمر شریف نام کا اتنا بڑا آدمی، میڈیا کو خبر ہی نہیں ملی۔ آپ میڈیا کی رپورٹنگ کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی پہنچ ہے ان کی۔ وسیم بدامی صاحب کا چکر لگا، انہیں معلوم ہوا، انہوں نے بتایا تو میڈیا جاگا اور بریکنگ نیوز چلی کہ لیجنڈ اداکار عمر شریف بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ 1.5 مہینے سے بیمار تھے، ان گدوں کو پتہ بعد میں چلا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میڈیا کو پتہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد حکومت کو معلوم ہوا، میڈیا کو، حکومت کو، سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو میڈیا دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کے پتہ چلا کہ بھئی ہمارا لیجنڈ بیمار ہے، خود سے نہیں پتہ لگا ان کو کہیں سے۔ بہرحال اب جیسے ہی یہ خبر آئی، ٹی وی پر آ گئی، حکومت نے بھی کہا کہ ہم ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، تو اہل خانہ نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی حکومت سے۔ اہل خانہ بھی خوش ہو گئے نا، یار میڈیا پہ آ گیا تو اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جیسے ہر پاکستانی سمجھتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ ہمیں نا ان کے علاج کے لیے باہر لے کے جانا ہے، تو ویزا اور باقی مسائل ہیں وہ حل کروا دیجئے، کیونکہ یہاں پر ویزا بھی لگوانا ہو تو رشوت دینی پڑے گی آپ کو جا کر۔ آپ عمر شریف کے بیٹے ہوں یا آپ کسی اور کے بھی ہوں، ادھر ایک جاہل سا بیٹھا ہوگا آدمی جو آپ سے رشوت مانگے گا اور آپ کو دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ان چیزوں سے بچا کر اور کام جلدی ہو جائے، مریض ہے مر نہ جائے بیچارہ، جلدی چاہیے تھا۔ تو انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ ہماری اس میں مدد فرما دیجئے۔ جو ہی انہوں نے مدد کی اپیل کی تو سندھ حکومت، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف حکومت، وفاق، دونوں بھاگتے ہوئے لپکے کراچی کے اس آغا خان اسپتال پہنچ گئے، فواد چودھری بھی اور ادھر سے مرتضی وہاب بھی۔ ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے۔ بہت شوق تھا ان کو مدد کرنے کا، صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، میڈیا کو پریس کانفرنس میں فخر سے بتانے کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں، عمر شریف کو بچا لیں گے، یہ کہنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے بیانات دیے اور اعلان کر دیا کہ ہم مدد کر دیں گے۔ بہرحال ویزا کا کام کرنا تھا، اتنی سی بات تھی کہ ویزا جلدی لگوا دو، ہم ان کو جہاز پہ لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن جتنی دیر میں ویزا لگنا تھا، یہ سارا کام ہونے میں ویزے وغیرہ اتنی دیر کر دی گئی کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ جہاز سے سفر نہیں کر سکتے، ان کو اگر جہاز پر لے کے جائیں گے، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی تو وہ راستے میں ہی مر جائیں گے، لہٰذا ایئر ایمبولینس منگائی جائے جس کے اندر ڈاکٹرز کی ٹیم ہو، نرس ہوں، تاکہ اگر فضائی سفر کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس ایئر ایمبولینس پہ لے کر جایا جائے۔ اب آپ نے سیاستدانوں کو، نواز شریف کو، زرداری کو، جہانگیر ترین کو، پرویز مشرف کو، ان کے لیے ایئر ایمبولینسیں آتی دیکھی ہوں گی۔ یہ کہا یہ ایمبولینس آئی، عمر شریف کو ایمبولینس چاہیے تھی تو اس پر پہلے 2-3 دن تک جھگڑتے رہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، جو پہلے کہہ رہے تھے میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، ہمارے بھائی عمر شریف، وہ کہہ رہے ہیں پیسے تم دو ایمبولینس کے، وہ کہہ رہے ہیں تم دو۔ حالانکہ یہ سیاستدان اپنی جیب کو جھاڑیں بھی تو اتنی پیسے نکل آئیں گے کہ ایمبولینس آ جاتی۔ 22 کروڑ ایک ذرائع سے بتائے جا رہے ہیں، دوسرے ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ خرچہ تھا ایمبولینس کا۔ بہرحال اس ایمبولینس کو بلوانے میں پہلے پیسے پر جھگڑے میں 4 دن ضائع کر دیے۔ ڈیسائیڈ ہوا کون دے گا، وفاقی حکومت نے کہا ہم دیتے ہیں، پتہ نہیں سندھ حکومت نے دیے، پیسے آ گئے تو اب ایمبولینس منگواؤ۔ ایمبولینس آنی ہے اس کے لیے ایویشن سے اجازت لینی پڑے گی، اس میں کچھ دیر لگ گئی، کرا کے فائنلی ایمبولینس کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گئی۔ اس میں بھی 2 دن ایویشن کے عملے نے ضائع کیے۔ یاد رکھیے اس بیچ ہفتے اور اتوار کا دن آتا تھا جب سارے دفتر بند ہوتے تھے تو کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ اس دن ان کے بیٹے جواد عمر نے خود ہمیں بیپر دیا ہے ٹی وی پر، بتاتے ہیں کہ ہفتہ اتوار آ گیا تو اب کام تو نہیں ہو سکتا، منڈے کو ہی ہوگا۔ جبکہ اس ملک میں عدالتیں کھلوائی جاتی ہیں اتوار کے دن کچھ بھی سیاسی فیصلے لینے کے لیے، میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کسی دن۔
بہرحال عمر شریف بیچارے کے لیے نہیں کھلے دفتر، جہاز اور ایئر ایمبولنس آ بھی گئی ہے، پھر بھی تاخیر ہو رہی ہے. ایئر ایمبولنس کھڑی ہے مگر اس کو آنے میں ان کی پیسوں کی لڑائی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ عمر شریف کی طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے مزید کہ وہ اب فی الحال ایئر ایمبولنس پہ بھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں. پہلے وہ جہاز پہ سفر کرنا چاہ رہے تھے، ویزا دیر سے ملا تو وہ قابل نہیں رہے جہاز پہ سفر کرنے کے. ایئر ایمبولنس منگوائی گئی، ایئر ایمبولنس منگوائی گئی تو اتنی دیر سے آئی انہی کی ناکامیوں کی وجہ سے کہ اب وہ ایئر ایمبولنس میں سفر کرنے کے بھی قابل نہیں رہے اور بیمار ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں جی. کچھ صحت پکڑی، ڈاکٹر نے کہا یہیں پر کچھ انجیکشن وغیرہ لگاؤ، کچھ جان پکڑے ہیں عمر بھائی. انہوں نے کچھ تھوڑا سا صحت مند ہوئے تو بالآخر ایئر ایمبولنس میں ڈال کر یہاں سے اڑان بھر لی. اب جو ایئر ایمبولنس آئی ہے مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کے لیے کیسی ہوتی ہیں. اس ایئر ایمبولنس کے بارے میں اسی ٹائم پر بتا دیا گیا جب یہ کراچی میں لینڈ کی تھی اور یہاں سے اڑ نہیں رہی تھی کہ بھائی اڑ بھی جاؤ، کیونکہ اس کی جو لائٹنگ کا سسٹم ہے جس سے روشنی کرتی ہے ایئر ایمبولنس فضا میں، وہ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے. لہٰذا وہ رات کے اندھیرے میں نہ تو ٹیک آف کر سکتی ہے نہ کہیں پر لینڈ کر سکتی ہے، کیونکہ روشنی وہ پیدا نہیں کرتی تو نظر کچھ نہیں آتا اس کو. یا مجھے نہیں پتا ایویشن کے معاملات کیا ہیں، بٹ یہ ٹیکنیکل پرابلم کنفرم تھا کہ وہ رات کے وقت سفر نہیں کر سکتی. اچھا جی بھائی، صبح کے 5 بجے عمر شریف کو یہاں سے روانہ کر دیا. کسی وجہ سے وہ جرمنی رکے اور ایک اور جگہ رکنا تھا، پھر وہ امریکہ پہنچ جاتے. امریکہ میں ریما کے اداکارہ ریما ہیں، ان کے شوہر ہیں طارق شہاب صاحب، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں بڑے اچھے منجے ہوئے، ایک امریکہ کے بڑے اسپتال میں کام کرتے ہیں. اس اسپتال میں ان کا علاج ممکن تھا، ساری سہولیات تھیں، ڈاکٹر صاحب تیار بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھو، بہت دیر کرو گے، ان کو نمونیا کا ڈر ہے، نمونیا ہو گیا تو ان کی جان چلی جائے گی. آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی موت ہوئی کیسے ہے. بہرحال اس ایئر ایمبولنس میں عمر شریف کو کراچی سے ڈالا اور اڑان بھری امریکہ کے لیے. راستے میں جرمنی رکنا تھا، جرمنی رک گئے. جب جرمنی رکے ہیں تو ایمبولنس والے بھائی نے بتایا، پائلٹ نے، جس نے بھی، کہ اب تو یہ اور خراب ہو گئی ہے اور اب یہ دوبارہ سے ٹیک آف نہیں کرے گی مجھ سے، یا نہیں کر سکتی. اب چونکہ ایئر ایمبولنس تھی ہی خراب، لائے خراب تھے آپ، جرمنی جا کر وہ مزید خراب ہو گئی. ٹیکنیکل مشین ہے، کبھی بھی جواب دے دے گی بھائی نہیں کام کرنا. ابھی میں جس کیمرے سے ریکارڈ کر رہا ہوں یا جس کیمرے سے آپ جس فون سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی اٹ کین اسٹاپ ورکنگ رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ. ایمبولنس نے بھی کام چھوڑ دیا، رک گئی بھائی. اب عمر شریف کو بولے اچھا جرمنی کے کسی اسپتال میں لے جاؤ. ایک جانب ان کے اہل خانہ کو تھانے کی سیر کروائی گئی، وہ کچھ ڈاکومنٹ کا مسئلہ تھا، کسی وجہ سے ان کو وہاں پر لے گئے. اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جرمنی میں پاکستان کے سفیر ہیں وہ اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے تو بتاتے یار یہ اس ٹائم پہ مسئلے میں ہے، ان کا یہ سین ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں ڈاکومنٹ منگوا کر آپ پھر فیملی کو جانے دیں. مگر فیملی تھانے میں رات گزار کے آئی، یہ گھنٹے گزار کے آئی. بہرحال اب ایمبولنس تو اڑ نہیں سکتی ہے. ایمبولنس نے وہاں سے اڑنے کی 4 کوششیں کی ہیں، مختلف آزمائشی پروازیں کی ہیں کہ ہم چیک کریں اڑ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مگر وہ نہیں کر پائے. ان 4 دنوں میں 4 پروازیں آزمائشی پروازیں ہو گئیں، مگر نئی ایئر ایمبولنس کا انتظام ہی نہیں کیا گیا. یہ آپشن تھا نا، پیسہ لگاؤ، عمر شریف کو بچانا ہے نا. ابھی سارے رو رہے ہو، ٹویٹیں کر رہے ہو، غم کا اظہار کر رہے ہو، عمر شریف مر گیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا. بچانا تھا تو آپ ایک پیسہ لگا کر ایک اور ایمبولنس، ایک ایئر ایمبولنس جرمنی پہنچا دیتے، جرمنی سے اس میں ڈالتے اور امریکہ لے جاتے سیدھا. مگر ایسا نہیں ہو پایا. تو ریما نے اپنے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب کو کہا کہ پلیز آپ وہاں چلے جائیں علاج کرنے کے لیے. تو وہ راستے میں تھے، امریکہ سے اڑے جرمنی پہنچنے کے لیے. ادھر کیا ہو رہا ہے، 4 دن سے وہ جرمنی میں پڑے ہیں بیچارے. تو ریما کے شوہر خود سے جرمنی پہنچنا چاہ رہے تھے، وہ راستے میں تھے کہ رات کو یہ خبر آتی ہے جرمنی کے وقت کے مطابق کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ان کو نمونیا ہو گیا ہے. اب نمونیا بخار ہی ہوتا ہے ظاہراً تو، مگر جس آدمی کا دل بیٹھ رہا ہو، گردے فارغ ہو چکے ہوں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، اس کو نمونیا آن لے. اب بخار بھی ہو گیا. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسی نمونیا کے باعث اب یہ جاں بحق ہو گئے اور عمر شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. ڈان اخبار نے جب عمر شریف روانہ ہوئے تھے کراچی سے، اسی دن لکھا تھا کہ 10 روز کی تاخیر ہو رہی ہے. اور یہی میرا ماننا ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے 2 دن یہاں پر، 4 دن پیسوں پہ لڑنے میں، 2 دن ایویشن کا دفتر نہیں کھل رہا، 3 دن ہفتہ اتوار آ گیا، 4 دن ایویشن والے سو رہے ہیں، 5ویں دن ایئر ایمبولنس خراب ہو گئی ہے، 6ٹھے دن وہ خود بیمار ہو گئے ہیں، سفر نہیں کر سکتے ایئر ایمبولنس میں، اور پھر آپ نے کر آ کے جرمنی جا کے پھینک دیا اور وہاں پر جا کے بھول گئے. اپنا کام تو کر دیا، میڈیا پہ خبر چلا دی، سندھ حکومت زندہ باد، وفاقی حکومت زندہ باد، فواد چودھری، مرتضیٰ وہاب کام کر رہے ہیں، عمر شریف کی جان بچا لی، ایمبولنس منگا لی اور بڑا کام کر دیا. بکواس، جھوٹ. وہ ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا اردو زبان میں، وقت کی نمازیں بے وقت کی ٹکریں ہوتی ہیں سیدھی دیواروں میں. ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے نماز، اس کے بعد تو وہ ٹکریں ہی ہیں، خالی اوپر نیچے ہو رہے ہیں آپ.
تو آپ نے لیٹ کر دیا ان کو, 10 روز آپ نے تاخیر سے بھیجا ہے یار. اگر یہ 10 دن ضائع نہ کرتے, یہ نمونیا ہونے کا ان کو جس سے ان کی جان گئی ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر جو بتا رہے تھے, میں خبریں تو روز دیکھتا ہوں نا, انالیسس آپ سمجھ سکتا ہوں, جس نمونیا سے ان کی جان گئی ہے 6 دن پہلے ڈاکٹر شہاب, طارق شہاب نے, ریما کے شوہر نے بتایا تھا کہ ان کو نمونیا ہو سکتا ہے اور وہی جان لے لے گا ان کی. نمونیا سے بچاؤ ان کو, کیونکہ باقی مسائل بہت بڑے ہیں. لیکن وہی نمونیا ہوا اور وہ 6 دن بعد ہوا ہے. اگر یہ 6 دن کیا, یہ 10 دن ضائع نہ کیے ہوتے تو عمر شریف, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مرنے کو کوئی کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پہ مر جاتا ہے. مگر اگر یہ 10 دن ضائع نہ کرتے آپ, وہ وقت پہ امریکہ پہنچ جاتے جس اسپتال میں ان کا علاج ممکن تھا اور ڈاکٹر طارق شہاب تیار بیٹھے تھے, تو شاید آج میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کو یہ افسوسناک خبر نہ دے رہا ہوتا, یا میں آپ کو یہ نہ بتا رہا ہوتا کہ ان کی موت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. دوستو, اس پورے معاملے کا ایک اور چھوٹا سا پہلو ہے جو بڑا دلچسپ ہے. یہ عمر شریف ہے, اس کو لاکھوں ڈالر ملے ہیں کامیڈی کرنے کے, اس کو پاکستان میں شوز کرنے کے کروڑوں روپے ملے ہیں, ان کے ڈیفنس میں بنگلے ہیں عمر شریف صاحب کے. کوئی غریب گھرانہ نہیں, الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. آپ اور میں اگر ہم کبھی اس حالت میں آ گئے عمر شریف والے, ہمارے لیے نہ ایئر ایمبولینس آنی ہے, آپ کے لیے تو تھکڑ سی ایمبولینس بھی آنی عیدی کی ٹائم پہ. یہ عمر شریف تھا, اس کے ساتھ یہ حال کر دیا. آپ اور میرا یہ کیا حال کریں گے؟ ایک بار سوچیں, جو آپ کا شناختی کارڈ ہے نا, وہ ایک ایگریمنٹ ہے آپ کے اور حکومت کے بیچ. کے حکومت آپ کو اس طرح سے بلک کے معذرت کے ساتھ کتوں کی طرح مرنے پر مجبور نہیں کرے گی. مگر اسی شناختی کارڈ کو وہ کہتے ہیں فخر کرو تمہیں پاکستان کا شناختی کارڈ ملا ہے, اس کارڈ پر عمل تو کرو. اس کا یہ عمرانی معاہدہ ہے جس کے تحت آپ نے مجھے صحت کی سہولیات دینی ہے اس خطے کے اندر, پاکستان کے اندر. کیوں نہیں دیتے بھائی؟ عمر شریف کو باہر بھاگنا پڑ رہا ہے, وہ تو بھاگ سکتا ہے, ہم تو کہیں جا بھی نہیں سکتے. ہمارے تو آپ ذرا ایک دفعہ جائیں یہ اندرون پنجاب کے علاقوں میں یا اندرون سندھ میں, کوئی مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر فوراً آ کے کہتے ہیں بھائی گھر لے جاؤ, جب تک جان ہے بچوں سے ملوا دو, ایسے کہا جاتا ہے. یا پھر ایک مشہور جملہ ہوتا ہے, اگر پنجاب میں ہے تو انہوں لاہور لے جاؤ, انہوں لاہور لے جاؤ. لاہور میں 4 اسپتال ہیں بس, اور کون سے بڑے ہیں جن میں کسی کا بھی علاج نہیں ہو سکتا. بڑی شخصیات آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کسی سیاستدان کو؟ سندھ میں کسی کو کراچی لے جاؤ, ادھر کوئٹہ بلوچستان میں کسی کو تو کراچی لے جاؤ, خیبر پختونخوا میں کسی کو لاہور لے آؤ. 2 جگہیں آپ کی علاج کی, یہ اسپتال ہیں آپ کے, اور یہ زندگی آپ کی, اور یہ اہمیت آپ کی میری. اور ووٹ لینے کے لیے کتوں کی طرح رال ٹپکا کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں ووٹ دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو, اپنا خیال رکھیے. پاکستان میں جب تک جی رہے ہیں آپ تو سانسیں کھینچتے رہے, جیتے رہیے. اللہ حافظ.